والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للظالمين ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ پہلے اس بات توحید قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں سوال کریں کون تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ لازم بات ہے کہ جواب یہی ہے کہ اللہ دیتا ہے. تو اس کے بعد آپ فرمائیں پھر اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ ہم یا تم. کوئی لازمی بات ہے کہ دونوں تو حق پہ نہیں ہو سکتے. لازم ہے ایک جماعت حق پہ ہوگی ایک جماعت گمراہی پہ ہوگی. یہ اسلوب بیان ہے یعنی ہم تو الحمدللہ حق پہ ہیں لیکن دوسرے کو یہ نہیں کہا تم گمراہ ہو. کہا بھئی دیکھیں اب ہم یا تم ایک ہدایت پہ ہے ایک گمراہ. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے برات کا اعلان فرمائیں قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آپ ان کو کہہ دیں کہ لا تسألون تم سے قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا جو ہم نے گناہ کیے ولا نسأل اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم کرتے ہو. ہر آدمی نے اپنے عمل کا اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. آپ فرما دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں قیامت والے دن اکٹھا کریں گے. میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے, مومنین و کافرین جمع ہوں گے, مطیعین و فاسقین جمع ہوں گے. ثم یفتح بیننا بالحق, اور پھر حق کے ساتھ وہ کھول دے گی ہر چیز.
کہ کون ہدایت والا ہے اور کون گمراہ ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہر الجھی چیز کو کھولنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، اللہ فرمائیں گے کہ دکھلاؤ جن کو تم میرے شریک بناتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ہرگز نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اس میں یہاں تک ہم نے مسائل توحید کے بارے میں دلائل پڑھے اور مشرکین کا رد پڑھا۔ اس کے بعد تھا اس بات رسالت محمد مصطفیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، خاتم الرسل ہیں، سید الرسل ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ہر پیغمبر اپنے قوم کے لیے اپنے زمانے میں بھیجا گیا ایک آمنہ کے لال ہیں جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے بھیجا ہے، تمام انس و جن کے لیے بھیجا ہے، تمام مکلفین کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام مخلوق کے لیے، بشیراً ونذیرا، مومنین کو خوشخبری دینے والا اور کافروں کو ڈرانے والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد، اتنے دلائل کے بعد، اتنی نشانیوں کے بعد بہت لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور الٹا بطور استہزاء کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ قیامت، وہ جو وعدہ تم ہمیں ڈراتے ہو کہ قیامت آئے گی اور جہنم ہوگی اور سزا ہوگی، کہاں ہے؟ اگر سچے ہو تو ہمیں بتلاؤ، قیامت کو لے آؤ۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ حضور پاک نے حکم ربی سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر سے پہلے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ وقت معین کر دیا ہے، اور جو وقت آ جائے گا نہ آگے ہوگا اور نہ اس کے بعد پیچھے ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر کافروں کا اعراض سناتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين هذا القرآن ولا بالذي بين يديه، کافر کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لاتے اس کتاب پہ جو اللہ نے آپ پہ اتاری ہے اور نہ پہلی کتابوں پہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تو یہ اکڑ رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا اور یہ جہنم میں ہوں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، یہ ایک دوسرے پہ پھر الزام دھر رہے ہوں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اب جو ان کے کمزور تھے، جو ان کے اتباع تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہ لائے، تم ہمیں ایمان سے روکتے رہے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب وہ بڑے لوگ ان کو جواب دیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے جب تمہارے پاس ہدایت آئی؟ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، ہمارے روکنے سے کیوں روک گئے؟ آخر اگر ہم نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا تھا تم نے کیوں مان لی ہماری بات؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اب جو کمزور ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو ان کے بڑے تھے کہ عجیب بات ہے بھائی، یہ دن رات کے جو تم نے وہاں تدبیریں کی، استأمروننا، تم ہمیں حکم کرتے تھے ان نکفر باللہ، ہم اللہ سے کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اس کے شریک ٹھہرائیں، اب تم انکار کرتے ہو۔ دنیا میں تم ہمیں روکتے رہے، دنیا میں تم ہر قسم کی تدبیریں آزماتے رہے، ہمیں اللہ کی توحید سے روکتے رہے، ہمیں شرک پہ مجبور کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب حالت یہ ہوگی وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اب جناب اپنی ندامت کو چھپائیں گے، کہیں گے ہاں بھائی انہوں نے بھی خراب کیا لیکن ہم بھی تو اچھے نہیں تھے نا۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے گلے کے اندر توق ڈالیں گے اور ان کے بازوؤں کو جکڑ کے، ان کے گلے سے جکڑ کے ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا یہ نہیں جزا دیے جاتے مگر اس کی جو انہوں نے کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مومن قیامت میں مومنوں کے دوست ہوں گے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اسی طرح کافر کافروں کے ہوں گے لیکن وہ ایک دوسرے پہ لڑائی کریں گے، لیکن مومن الحمدللہ قیامت میں بھی دوست ہوں گے، دنیا میں بھی دوست ہوں گے۔ تمام دوستیاں جب ختم ہو جائیں گی تو ایمان والوں کی دوستی باقی رہے گی۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو، دنیا والے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، جن کی محبت اللہ کے لیے تھی، وہ دنیا میں بھی قائم رہے گی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، میرے محبوب آپ اس بات پہ تعجب نہ کریں کہ مکے کے سردار آپ کے مخالف ہیں، بلکہ ہم نے جس بستی میں اور جس شہر میں بھی اپنا پیغمبر بھیجا، الا قال مترفوها، مگر ان کے بڑے لوگ جو تھے، غنی لوگ جو تھے، کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو چیزیں تم لے کے آئے ہو ہم انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور انہوں نے اپنے مال اور اولاد پہ فخر کیا، کہنے لگے دیکھیں ہماری اولاد ہے، ہمارے قبیلے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں نہیں عذاب ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتے تو ہمیں اولاد کیوں دیتے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتے تو ہمیں دولت کیوں دیتے؟ آج دولت ہمارے پاس ہے، اولادیں ہمارے پاس ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں قیامت میں بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تحقیق میرا رب ہے جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے یا تنگ کر دے۔ یہ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا جو ہے وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، جو غدار ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مخالف ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا زیادہ دے دیتے ہیں۔ آپ فرعون کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، قارون پہ نظر ڈالیں، شداد پہ نظر ڈالیں، حامان پہ نظر ڈالیں، اسی طرح ابھی جہل پہ نظر ڈالیں، سب اپنے وقت کے جبابرہ بڑے دولت مند تھے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم مندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، یہ تمہارے مال یا تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے، ان کے لیے قیامت میں والدین کا بھی فائدہ ہوگا اور والدین کو اولاد کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی رحمت فرمائیں گے کہ اولادیں ان کی شفاعت کریں گی، والدین اولادوں کی شفاعت کریں گے۔ الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، اور انہوں نے جو عمل کیا اللہ ان کو دوگنا دیں گے۔ کیا معنی؟ ایک کا 10 گنا بھی دیں گے، 7 کو 100 گنا بھی دیں گے، 1 لاکھ تک بھی دیں گے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ غُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے اونچے محلوں میں بڑے امن سے اور سکون سے رہتے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، وہ سب کے سب عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ نے فرمایا آپ بتلا دیں میرا رب ہے جس کے لیے رزق چاہے عطا فرما دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عالم پہ نظر ڈالیں کہ جتنا جس چیز کی ضرورت ہے اللہ بڑھا دیتے، اور جب ضرورت نہ ہو گھٹا دی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان پانی کا زیادہ محتاج ہے تو اللہ نے نظام بنا دیا ہے پانی کا، پانی آسمانوں سے بھی برستا ہے، پہاڑوں پہ برف کی صورت میں بھی جمتا ہے، زمین کھودو تو نکلتا ہے، دریاؤں کی شکل میں بھی چلتا ہے، نہروں کی شکل میں بھی چلتا ہے۔ اللہ نے اتنا زیادہ نعمت عطا فرمائی۔ جو چیز زیادہ ہوگی اللہ کم نہیں ہوتے دیتے، وہ یخلف، اس کا بدل پیدا کر دیتے۔ اب دیکھیں آپ نے کنویں سے پانی نکالا، جتنا نکالا اور آگے، اسی طرح آپ دیکھیں گائے ہے، بکری ہے، جتنا سب سے زیادہ ذبح ہونے والا جانور ہے ساری دنیا میں، سب سے زیادہ ذبح ہونے والا گائے بکری ہوتی ہے، لیکن دیکھیں جتنا وہ خرچ ہو رہی ہے اتنا اور پیدا ہو رہا ہے۔
اچھا اسی طرح ہندوستان میں دیکھیں چونکہ وہاں گائے کا ذبح کرنے پر پابندی ہے، مشکلات ہیں، وہاں پیدائش بھی کم ہو گئی، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہاں گائے جو ذبح نہیں ہوتی تو ہر گھر گائے سے بھرا ہوتا، ہر گھر میں ہزاروں گائیں کھڑی ہوتی، لیکن جب وہاں ضرورت کم ہو گئی اللہ نے پیدائش بھی کم کر دی۔ جتنا تم خرچ کرتے ہو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیتے۔ اسی طریقے سے یعنی دنیا کی کوئی چیز ہے، اب دیکھیں گندم کی فصل ہے، ایک فصل ختم ہوگی پھر فصل آ جائے، گنے کی فصل ایک فصل ختم ہوگی پھر فصل آ جائے، فواکہ ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، ایک کا موسم جا رہا ہے دوسرے کا موسم آ رہا ہے، تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا نظام ہے کائنات کے اندر، میں جب چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار تو اللہ سے تقویٰ ہے، ڈرنا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل عطا فرماتے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اب اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم سب کو اٹھا کے اکٹھا کریں گے، یوم یحشرہم جمیعاً، ساری مخلوق کٹھی ہوگی، انس و جن کٹھے ہوں گے، اولین و آخرین کٹھے ہوں گے، ثم یقول للملائکہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اور سوال کریں گے فرشتوں سے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سب جانتے ہیں، اللہ فرشتوں کے جواب کو بھی جانتے ہیں، اللہ یہ بھی جانتے ہیں فرشتے پاک ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ سوال کیوں ہوگا تاکہ دنیا میں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں آج رسوا ہو جائیں، آج ذلیل ہو جائیں اور سن لیں کہ فرشتے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے۔ ثم یقول للملائکۃ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ان کی عبادت پہ راضی تھے اور یہ تم لوگوں کو اپنا معبود، اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، یہی تمہارے عابدین تھے، تم ان کے معبود تھے اور تم ان کی عبادت پہ راضی تھے۔ اللہ ملائکہ سے پوچھیں گے، جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے، چونکہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی لوگوں نے خدا بنایا، معبود بنایا، حاجت روا مشکل کشا بنایا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، اللہ ان سے بھی پوچھے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو بھی الہ مانو، معبود مانو، حاجت روا مانو؟ اللہ کیوں سے اللہ جانتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کرنے والے پورے محشر میں مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائیں۔ اللہ کا پیغمبر کہے گا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے پاک ہے تیری ذات، شریکوں سے پاک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب بھی نہیں دیتی، مجھے لائق بھی نہیں کہ میں ایسی۔ اس لیے اب فرشتے بھی جواب دیں گے قالوا سبحانک، سب سے پہلے پاکی بیان کریں کہ مولا تو شریکوں سے پاک ہے،
ہر صفت نقصان سے پاک ہے. انت ولینا من دونہم، مولا آپ ہی ہمارے نگہبان ہیں، آپ ہی ہمارے ناصرین کے بغیر ہم آپ کے تابع ہیں نہ ان کو کہنے والے ہیں. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون. ملائکہ کہیں گے مولا یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ابلیس کی عبادت کرتے تھے. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ نام تو ملائکہ کا لیتے ہیں، لیکن ملائکہ کی عبادت میں ڈالنے والا ان کو کون ہے؟ شیطان. تو گویا شیطان کا کہنا مانا نا، ہمارا کہنا تو نہیں مانا. اگر یہ بزرگوں کی مزاروں پہ سجدہ کر کے ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں تو ان کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس. بزرگوں نے تو نہیں کہا، وہ تو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے دوست تھے. اکثرهم بہم مؤمنون، مولا ان میں اکثر جو ہیں یہ جنوں پہ ایمان رکھتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اللہ فرمائیں گے اچھا سن لو، آج ایسا دن ہے کہ عابدین معبودین کو نفع نہیں دے سکتے، معبودین عابدین کو نفع نہیں دے سکتے. آج ایسا دن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم حکم دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، کہ آج اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، کوئی عذاب نہیں، کہا ہے جہنم لے آؤ، یہ جہنم ہے، آؤ آج مزہ چکھو جہنم. اسی لیے قرآن پاک دوسری جگہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ جہنم. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. اللہ فرمائے گا کافرو دنیا میں تم کہتے تھے کہ نبی ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اب جہنم بھی دیکھ لو، کیا یہ بھی جادو کی آگ ہے؟ اچھی طرح دیکھ لو، اندھے ہو گئے، دیکھو غور کرو اس میں. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب ان پہ ہماری اتاری ہوئی آیات، ہماری کتابیں، ہماری دعوت توحید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، کافر کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. کافر کہتی ہیں کہ دیکھو بھئی یہ نبی ایک انسان ہے، نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، نوری ہوتا، یہ تو انسان ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ دادے کے طریقے سے روک دے. ایمان سے کہیں آج بھی جاہل یہی کہتے ہیں جب ان کو کہو کہ قبروں پہ سجدہ نہ کرو، بدعات نہ کرو، شرک نہ کرو، ایسی چیزوں میں مبتلا ہو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی پیدا ہو گئے، ہمیں باپ دادے کے راستے سے روکتے ہیں. او بھائی ہمارے تو باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، دیکھیں نا ہمارا دادا پر دادا سارے یہ تمام چیزیں کرتے تھے، یہ ہمیں اسی سے روک. یہی کافر کہتے تھے. قالوا ما هذا الا رجل، نہیں ہے مگر یہ ایک بندہ، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں باپ دادے کے راستے سے روک ڈالے. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور نعوذ باللہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ اس نے خود جھوٹ گھڑا ہے.
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں قرآن تو خود بناتے ہیں نا, اللہ نے تھوڑا اتارا ہے. اس لیے قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ظالمو, اگر قرآن میرا نبی بناتا ہے تم بھی تو عربی ہو نا, تم بھی بناؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ سارے مکے والوں, ساری دنیا کے ادباء, شعراء, فصحاء کو جمع کرو, اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے لے آئیں. آپ دیکھیں نا, مسیلمۃ الکذاب جو تھا وہ بھی تو عرب تھا نا, یہ یمامہ کا تھا نا, یہ ریاض کے قریب بنو حنیفہ کا قبیلہ ہے. یمامہ مشہور جگہ, اب بھی وہ جگہ معروف ہے, یہ وہاں کا تھا اور عرب تھا. نعوذ باللہ نبی بن بیٹھا. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے, جب نبوت کا دعویٰ کر لیا لوگ بڑے, اور لوگ ہر دور میں, یاد رکھیں, ہر باطل کے ساتھ ملنے والے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. اب دیکھیں قادیانی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اچھا, بڑے بڑے لکھے لوگ, بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ, وہ بھی ساتھ ہیں. ورنہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے, باپ کون ہے, دادا کون ہے, ماں کون ہے, چاچا کون ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے. وہ ایک شریف آدمی بھی ہے. نبی ہونا تو بڑی بات ہے نا. تو اس نے بھی دعوی نبوت کر دیا مسلمہ نے, اور اس کو جو اس کے ساتھی تھے خاص, جو اس کے خلیفے تھے اور اس کے وزیر تھے, ایک دن اکٹھے بیٹھے مجلس میں, انہوں نے کہا بھئی مسلمہ بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو میں نبی ہوں, چلو ہم تو مانتے ہیں نا آپ کو نبی, لیکن اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ جو فرماتے ہیں میں نبی ہوں, ان پہ فرشتہ آتا ہے, جبریل آتا ہے, قرآن آتا ہے, وہ اپنی صحابہ کو قرآن سناتے ہیں, بتلاتے ہیں کہ آج میرے اللہ نے یہ وحی کی ہے, تم جو نبی ہو کوئی تم پر بھی وحی آئی کہ نہیں آئی, تم پر بھی کوئی کتاب اتری کہ نہیں آئی, تم پر بھی کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لایا کہ نہیں آیا. اس نے کہا ہاں مجھ پہ بھی آتا ہے. میں بھی سناؤں گا تم کو. تو ایک دن اس نے کہا جی کہ آج وحی آئی ہے مجھ پہ. انہوں نے کہا ماشاءاللہ سنائیں. اس نے کہا مجھ پہ جو آج وحی آئی نا وہ ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه کثیر وخرطومه طویل. کہنے لگا مجھ پہ آج یہ وحی آئی ہے کہ الفیل وما الفیل, ہاتھی ہو, کیا ہوتا ہے ہاتھی, اور تم کیا جانو کیا ہوتا ہے ہاتھی, جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے. یہ اس نے کہا جی آج مجھ پہ قرآن اترا ہے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے ہم کمرے میں بند بیٹھے ہیں, تو ہم تو تمہارے خاص آدمی ہیں, باہر لوگوں کو نہ سنانا, جوتے مار مار کے سر گنجا کر دیں گے. یہ قرآن اترا ہے. وہ کہیں سے سورت سنی تھی نا, لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, پھر اس کو توڑا کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. انہوں نے کہا بس یہ قرآن اپنے تک رکھو, اگر تم نے لوگوں کو سنا ہے, لوگ تو عرب ہیں نا, وہ تو جانتے ہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو, تو مار مار کے تمہارا سر گنجا کر رہے ہیں. کہنے لگا اچھا تو چپ کر. اچھا قادیانی نے بھی کہا مجھ پہ بھی وحی آتی. انہوں نے کہا کہ جناب وحی تو آتی ہے, حضور پہ جو فرشتہ وحی لاتا تھا اس کا نام تھا جبرائیل, تو آپ پر جو فرشتہ نام وحی لاتا ہے اس کا کیا ہوگا, اس کا نام ہے ٹیچی. انگریزی نبی تھا نا, تو فرشتہ بھی تو انگریزی آنا تھا نا, اللہ کا فرشتہ تو نہیں آنا تھا. اچھا اس نے جناب اپنی وحی بنائی, 2 بندوں کو بھیجا تھا پرانے دور میں افغانستان, پٹھانوں کو قادیانی بنانے کے لیے. اس کے 2 مبشر جو تھے, 2 مولوی سمجھ لو, مبشر سمجھ لو, مبلغ سمجھ لو, وہ جناب وہاں پہنچ گئے افغانستان ان کو, اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ پٹھان قوم ہوتی بڑی الٹی کھوپڑی کی ہے, ان کا پتہ کوئی نہیں لگتا, گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت. تو
اس لیے جلدی نہ کرو، آہستہ آہستہ پہلے اپنا اثر بناؤ جناب، وہ نمازیں اور خطبے اور جمعے اور جناب بڑے تہجدیں اور اشراق اور پٹھانوں کے دل میں خیال ہے ابھی بندے تو بڑے اچھے ہیں، بڑے عابد زاہد لوگ ہیں، جب دیکھو مسجد میں ہیں، قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ حلقہ بن گیا، دوستی بن گئی، اب جناب جب وہ کچھ پٹھان اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخر آپ وجہ بھی تو بتائیں نا ماشاءاللہ کہ آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے مرزا غلام احمد، ہم اس کے متبعین ہیں، ہم اس کے صحابی ہیں اور تمہیں اس کی کتابوں کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی کے بعد ایک اور نبی پیدا ہوا ہے؟ ہاں کہاں پیدا ہوا ہے؟ قادیاں۔ اچھا انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو سنا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی، یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ پٹھان لوگ ہیں، پٹھان وہ تو کسی کو آج تک مانا ہے بھلا کسی کو؟ کتنی سپر پاور انہوں نے ٹکر مار دی، انہوں نے مان لیا۔ کوثر باقی، افغان باقی، الملک للہ والارض للہ، مر جائے گا مانے گا نہیں کافر کے بچے کو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کو سمجھ نہیں آتا، ہمارا نبی جو ہے دیکھو ہم پڑھا ہوا تو نہیں ہے، ہم جاہل آدمی ہیں، لیکن ہم نے یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بھائی نہیں وہ تو اصل نبی تھے نا، یہ ذلی نبی ہے۔ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ جو ہیں وہ تو اصل نبی تھے نا، وہ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یہ ہمارا نبی جو ہے یہ ذلی نبی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم کوئی بلی بلی نبی نہیں مانتا، یہ ذلی بلی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ہم تمہارا فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس اس کو ٹکڑا ٹکڑا کرو۔ اور جناب انہوں نے اٹھایا جناب چھرا اور سر سے جو شروع ہوئے نا پاؤں تک ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں بنا کے پہاڑوں پہ لٹکا دی۔ جان چھوٹ گئی، پھر نہیں گئے کوئی قادیانی ادھر۔ الحمدللہ ان کا ملک بچ گیا فتنے سے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ اس کو پتہ لگ گیا نا، اس نے کہا مجھ پہ بھی وحی آئی ہے کہ شاطان تذبحان فی افغانستان۔ انہوں نے کہا مجھ پر بھی وحی آئی ہے، رات فرشتہ بتا گیا کہ تمہاری 2 بکریاں جو ہیں افغانستان میں ذبح ہو گئی ہیں۔ اس پہ وحی آ گئی۔ یہ جتنے دنیا میں جھوٹے متنبی پیدا ہوئے ہیں نا، ان نے بڑی بڑی کہانیاں بنائی ہیں، لیکن یاد رکھیں حق حق ہوتا ہے، باطل باطل۔ آج بھی ایمان سے کہیں اللہ کے نزدیک ایک جاہل آدمی ہو جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کے سامنے ایک آدمی قرآن شریف پڑھے اور دوسرا آدمی لاکھ کتابیں پڑھے، وہ جاہل بھی کہے گا نہیں بابا وہ قرآن نہیں یہ قرآن ہے، حالانکہ اس نے پڑھا بھی نہیں ہے، وہ عربی نہیں جانتا، وہ قرآن نہیں جانتا، وہ نحو نہیں جانتا، قرات نہیں جانتا، وہ صرف نہیں جانتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پوچھو کہ یار یہ 2 آدمی جو پڑھ رہے ہیں وہ کہے گا نہیں بابا وہ کیسے قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اچھا دنیا کے بڑے سے بڑے بلیغ فصیح کی کتاب آپ لے لیں، 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، آخر تھک جائیں گے۔ یہ ایک قرآن ہے کہ ساری زندگی پڑھو، روز پڑھو، پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ ساری زندگی لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، سورۃ الملک پڑھتے ہیں، کوئی سورۃ الفتح پڑھتا ہے، کوئی سورۃ الرحمن پڑھتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ لا یخلق من الرد، یہ قرآن کی شان ہے کہ بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔
اور لا ينقضی عجائبہ، اور یہ قرآن کے اتنے موتی ہیں اس سمندر کے اندر کی قیامت آ جائے گی، اس کے اندر جو موتی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں علماء پیدا ہوں گے، ہر دور میں قرآن کے اندر ڈوبنے والے پیدا ہوں گے اور نئے نئے موتی نکال کے امت کو پیش کریں گے۔ تو قرآن تو پھر قرآن ہے نا، اس لیے وہ ظالم کہتے تھے، کافر کہتے تھے نہیں نہیں یہ قرآن نہیں، نبی نے خود بنایا ہے۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر جب ان کے پاس قرآن آیا یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ جادو ہے۔ کیا مانا؟ جیسے جادو اثر کرتا ہے نا، جو بھی قرآن سنتا تھا اثر تو ہوتا تھا، اس لیے جادو کہتے تھے، ورنہ جادو کہاں اور قرآن کہاں۔ جادو پلیتوں کا کلام ہوتا ہے، قرآن پاک کا کلام ہے۔ جادو پلید لوگوں کے پاس ہوتا ہے، قرآن پاک لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جادو کرنے والے شیطان ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے انسان ہوتے ہیں، تو ان کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی ہیں جو پڑھ پڑھ کے یہ لوگوں کو سناتے ہیں، نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا ہے۔ یہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی انہوں نے صرف تکذیب نہیں کی، ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں، ان سے پہلے جو خناس گزرے ہیں، ان سے پہلے جو کٹے کافر گزرے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی اپنے زمانے میں پیغمبروں کی اور کتابوں کی۔ وما بلغوا میشار، میشار یاد رکھو، بعض علماء کہتی ہیں میشار مانا عشر سے 10واں حصہ، بعض علماء کہتے ہیں نہیں میشار کا مانا 100واں حصہ، بعض کہتے ہیں نہیں میشار کا مانا ہے 1000واں حصہ۔ یاد رکھیں میشار جو ہے نا، اللہ نے عشر نہیں فرمایا نا، یہاں لفظ ہے معشار۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وما بلغوا العشر، فرمایا وما بلغوا معشار۔ میرا مدنی یہ مکے کے کافر، ان سے جو پہلے کافر گزرے ہیں، ان کا 10واں حصہ بھی طاقت نہیں رکھتے، 100واں حصہ بھی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ 1000واں حصہ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب ہم نے ان کو پکڑ کے ہلاک کر ڈالا تو ان کی کیا طاقت ہے کہ مقابلہ کریں گے؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے بھی میرے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر اب میرا مدنی آپ دیکھیں کہ میری کیسی پکڑ تھی، کیسا عذاب تھا کہ بعض قوموں کو میں نے دریاؤں میں غرق کر ڈالا، بعض قوموں کو میں نے اٹھا کے الٹا مار کے پتھروں کی بارشیں کروا دیں، اور بعض قوموں پہ ہوائیں بھیج کے میں نے ان کے وجودوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پھر میری پکڑ دیکھیں، اگر آپ کی قوم تکذیب کر رہی ہے یہ تو ان کے مقابلے پہ 1000واں حصہ بھی طاقت نہیں رکھتے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی سی ہوا بھیج کے تباہ کر دیں۔ واللہ اعلم۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کوئی سمجھ بھی تو آئے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میری بہن جو ہیں وہ غریب ہیں، ان کے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے،
تو کیا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ یاد رکھو، صرف آدمی اپنی بیٹی، بیٹی کی بیٹی یا باپ، باپ کا باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا۔ یعنی اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ ماں باپ تو تیری ساری جائیداد کے مالک ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا مانا؟ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے ماں باپ کا ہے۔ اچھا، اولاد کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ اولاد کے خرچے کی تم پر ذمہ داری ہے، پر زکوٰۃ کا کیا مانا؟ باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھتیجے ہیں، سب کو زکوٰۃ آپ دے سکتے۔ عورت اپنی نانی نانے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ دیکھو میرا بھائی، زکوٰۃ اگر آپ نے اپنی نانی نانے کی، ماں باپ کی مدد کرنی ہے، ضروری ہے کہ زکوٰۃ دو، ویسے مدد کرو، ہدیہ سمجھ کے دو۔ بہرحال کہتا ہے کہ مجھے میرے شوہر نے کہا ہے کہ تم نے اگر اپنی ہمسائی سے بات کی تو تم پہ طلاق۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو میرے بھائی یہ طلاق معلق ہے، جب تم بات کرو گی طلاق ہو جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک ایک قسم کی قسم ہے، یعنی اگر وہ قسم کا کفارہ دے دے تو بات ختم ہو۔ کہتے ہیں جی میرے شوہر کی عادت ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے وہ دھمکی ہمیشہ دیتا ہی طلاق کی۔ اس کے ہاتھ میں یہی گولی ہے نا، اور ہے کچھ نہیں نا، اس کے ہاتھ میں جو طاقت ہے وہی آزماتا ہے نا، اس لیے اللہ نے غریبوں کو طاقت نہیں دی نا۔ جس کے پلے میں ہو وہ کمی نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہدایت دے، لفظ کبھی زبان پہ نہ لایا کرو۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ طواف کے دوران میں کھجور یا اور کوئی چیز کھا لے، ہاں کوئی مجبوری ہے، افطار کرنا ہے، وقت نکل رہا ہے، ورنہ یہ کھانے کی جگہ نہیں، نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اگر زمزم کے پانی سے غسل کرے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ پہ کتنی رحمتیں برساتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 120 رحمتیں، لیکن روایت ضعیف ہے۔ میرے پاس کچھ سونا ہے، میں نے خرید کر کے اس لیے رکھا ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، سونا کھایا تو نہیں جاتا نا۔ وہ چیزیں جمع کر کے رکھنا جس کی لوگوں کو احتیاج ہو وہ حرام ہے۔ لوگوں کو گندم کی ضرورت ہے، تم نے چھپایا ہوا ہے۔ لوگوں کو چاول کی ضرورت ہے، تم نے چھپایا ہوا ہے۔ لوگوں کو آٹے کی ضرورت ہے، تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ جناب مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، وہ حرام ہے، وہ احتکار ہے۔ سونا تو کوئی نہیں کھاتا، بالکل رکھو مت، لیکن اس وقت تک رکھنا، ایسا نہ ہو اگلا پچھلا بھی دے بیٹھو۔ بیوی سے صحبت کرنے کے بعد یا پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے؟ حکیم سے پوچھو۔ میں نے اپنی والدہ کے لیے عمرہ کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ حد حرم سے باہر سے باندھو، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، جہاں سے بھی چاہو۔ میں نے 3 عمرے کیے ہیں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ایک عمرہ بھائی کو دے دوں، یعنی وہ تم نے پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہو گئے، اب کیا دے دو؟ ایک عام خاندان کا لڑکا سید خاندان میں شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، سید تو کوئی قوم ہی نہیں ہوتی، یہ آپ کو کس نے کہا ہے سید بھی قوم ہے؟
سید تو لقب ہے سردار، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ وہ جنت میں سردار ہوں گے۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی، انا سید ولد آدم، حضور ساری آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ ذات قوم تو قریش ہے، حضور بھی قریشی تھے، ہاشمی تھے، سید لقب ہے۔ تو بہرحال یعنی نکاح جائز ہے۔ دیکھیں نا حضور کی بیٹیاں حضرت عثمان کی بیوی ہیں کہ نہیں؟ بھئی حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو حضرت عثمان تو بنو امیہ سے ہیں، حضور کو بنو ہاشم سے ہیں، رشتہ منع نہیں ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ خاندان موجودہ رواج کے مطابق بھی برابر کے ہوں تو اچھی بات ہے، کیونکہ جب خاندانوں میں تھوڑا سا فرق ہو نا، پھر میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو نا، پھر بنتی نہیں۔ وہ کہے گی کمال ہے، بس میرا مقدر خراب تھا، میں سید زادی تو میراثی۔ تو اب کیا گزرے گی بلا اس میاں بیوی میں جو اپنے خامد کو حقیر سمجھے گی؟ تو پھر عزت کیسے کرے گی خامد کی؟ یا اگر عورت بیچاری کوئی حقیر ہے، وہ کہے گا میں سید ہوں، میں شاہ ہوں اور میرا خاندان تھا اور تم میرے گلے میں پڑ گئی ہو ایسے، تو پھر بھی نہیں نبھے گی۔ اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ کفو ہو، ایمان میں بھی، اسلام میں بھی، خاندان میں بھی، تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں نا حضرت بی بی زینب حضور کے خاندان سے تھی، شادی ہو گئی حضرت زید سے، آخر نہ نبھی نا، زید نے طلاق دی۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں ان کی قبر پہ قرآن لے جاؤں اور پڑھوں؟ نہیں، قبر پہ بیٹھ کے پڑھو گے تو ثواب تازہ اندر بھیجتے رہو گے۔ کیا ثواب کون بھیجے گا؟ مسجد میں بیٹھ کے پڑھو، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، اللہ ثواب دیں گے۔ قبر پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یاد ہے پڑھ لیا، کوئی منع نہیں، یہ تو رواج بن گیا ہے نا، قبر پہ قاری بٹھاؤ، مولوی بٹھاؤ، حافظ بٹھاؤ، خود جا کے قرآن لے جاؤ، یہ منع ہے۔ میں گائے بکرے وغیرہ اجرت پہ ذبح کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی لے جائے کہ قبروں پہ ذبح کرو، نہ کیا کرو۔ تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کا ایک فیصلہ ہے، اچھے کام میں مدد کرو، حرام کام میں نہ کرو۔ غیر اللہ کا ذبیحہ جب حرام ہے تو پھر تم حرام میں مدد کر رہے ہو نا۔ آپ کے والد صاحب نے کتنا عرصہ درس دیا ہے اللہ عالم، بہرحال وہ موجودہ بادشاہ کے والد کے زمانے سے درس دیتے تھے، عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے، لیکن درمیان میں پھر اپنے ملک بھی چلے جاتے تھے۔ ان کی طبیعت یہ تھی کہ کبھی آئے 2 سال رہے، کبھی 4 سال رہے، کبھی 5 سال رہے، کبھی 6 سال رہے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے۔ 1960 میں جب آئے تو پھر واپس نہیں گئے موت تک، ورنہ آتے تو وہ شریف کے زمانے سے تھے، اور جب آتے تھے حرم میں پڑھانا شروع ہو جاتا۔ اب عالم آدمی فارغ تو نہیں بیٹھے گا نا، وہ کیا کرے گا؟ اسے تو پڑھانا ہے نا، سونار سونے کا کام کرے گا، لوہار لوہے کا کرے گا، مولوی اپنی کتاب کا ہی کرے گا، اور کیا کرے گا وہ؟ اگر امام صاحب نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، پھر باتیں شروع کر دی، پھر نماز لوٹاؤ۔ دنیا میں کل کتنے انبیاء آئے ہیں اللہ اعلم، کتابوں میں آتا ہے 1,24,000، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، بہرحال وہ اذان کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد سنت پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ جب حضور پاک کے روضہ مبارک کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں
تو حضور مبارک خود سنتے ہیں، بالکل حدیث ابو داؤد میں کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارده علیہ السلام او کما قال۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان میرے مدار پہ آ کے سامنے کھڑے ہو کے اسلام پڑھتے میں جواب دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جو جن تھے ان کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے نہیں، آدم علیہ السلام تو پہلے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، جنوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے بیوی سے مباشرت کرے اس میں بھی ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ اگر غیر عورت سے کرے گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اپنی بیوی سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ آدم سے پہلے ابلیس جنت میں رہا ہے، بالکل آسمانوں میں رہا ہے، جنت میں تو نہیں آیا، آسمانوں میں ملائکہ کے ساتھ رہا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی تنخواہ سے ہر مہینے 50 ریال مدرسے میں یا مسجد میں دوں گا، بس اسی ارادے پہ چلتے رہو۔ مسجد مدرسے میں بھی غریب ہوتے ہیں، غریب پڑھتے ہیں، مسجدوں میں امیر آدمی پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ ریاض سے آئے تھے ماں باپ کے لیے لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، پھر مکے میں رہتے ہوئے حج کیا تھا، آپ کا حج افراد ہے، لیکن آپ چونکہ میقات سے بغیر احرام کے آئے تھے آپ نے بکرا ذبح کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی کا حالت احرام میں پھوڑے سے کوئی پیپ وغیرہ نکل جائے کوئی بات نہیں، اس کا کیا ذمہ ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ایک آدمی نے مثلا مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا لیکن لبیک نہیں پڑھی، جب حرم کے حدود میں داخل ہوا پھر پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کو جدے سے احرام باندھ کے آیا لیکن چوکی سے واپس کر دیا گیا، اس نے پھر اسی دن مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ سیدھے صاحب وہی ہے کہ دو دفعہ سجدہ کر کے سلام پھیر دے۔ میں مدینہ منورہ کو اپنی کمپنی سے بس میں سواریاں لے جاتا ہوں، اگر میں بس والے سے کہوں کہ تم مجھے فی آدمی 5 یا 10 ریال دو، بالکل حرام ہے۔ وہ 5 یا 10 ریال جو دے سواریوں کو واپس کرو، ان کا حق ہے، تمہارا حق تو نہیں ہے۔ تم بھی تو کمپنی کے ملازم ہو، اچھا ملازم رکھا ہے کہ اپنے ملازموں سے بھی کمیشن نہیں چھوڑتے ہو، ماشاءاللہ۔ داڑھی کم از کم 1 مشت کے برابر، مونچھیں جو ہیں اس طرح نہ پھروائیں لیکن چھوٹی ہوں۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بھائی بیمار ہے، ٹھیک ہو گیا تو 4 مہینے دین کی دعوت میں لگاؤں گا، تو پورا کرو۔ اب ٹھیک ہو گیا تو اب مکر کرتے ہو اس کو بھیجوں اس کو بھیج، تو نہیں، تم خود جاؤ، کٹھے نہیں لگا سکتے، 1 مہینہ کر کے لگا۔ حافظ اکبر خان کی ساس کا اللہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ جب بھی نظر لگ جاتی تھی، من یہ ہے کہ نظر کے لیے جبریل علیہ السلام نے بتلایا تھا بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک، اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ھذا الوجہ، اور بھی کئی دعائیں ہیں. اور سب سے زیادہ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ زیادہ پڑھا کریں تو اللہ نظر بد سے محفوظ فرما لیتے ہیں. باقی اللہ کے ہاتھ میں نظر بد ہوتی ہے، العین حق لگتی ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، کہ میرے بیٹے جب مصر میں جاؤ تو ایک ہی طرف سے اکٹھے نہ جانا، کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے. کیوں؟ 11 خوبصورت بھائی اکٹھے جائیں تو نظر تو لگنی ہے. تو بہرحال العین حق نظر لگ جاتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اگر تمہیں شبہ ہونا کہ اس آدمی کی نظر لگتی ہے تو فوراً پڑھ لیا کرو ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ اکبر، بس انشاءاللہ پھر اس کی نظر نہیں لگے گی. اللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد.